الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41 ہے فہم حدیث کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 41، تیسرا باب ہے نبوت و رسالت۔ کسی مذہب سماوی سے تعلق ہونے کے باوجود، یعنی آسمانی مذہب سے تعلق ہونے کے باوجود، جو لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے متعلق کج فہمی میں مبتلا ہیں، الٹی فہم، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو ہمیشہ سے یہ مغالطہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تعلق صرف ایک ایسی غیر محسوس حیات کے ساتھ وابستہ ہے جس کے وجود میں بھی یہ کج فہم لوگ بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک گویا غلط فہم، صحیح فہم جن کے نہیں ہوتی، ٹیڑھی فہم والے، ان کے نزدیک گویا مذہبی تعلیمات کا تعلق اگر ہے تو صرف قبر، حشر اور نشر اور ما بعد الموت زندگی کے مسائل کی حد تک ہے۔ دنیوی نظم و نسق کے ساتھ اس کا کوئی محکم تعلق ثابت نہیں۔ دوسری طرف عالم غیب اور اس کے علوم سے چونکہ یہ مادی عقول بالکل خالی ہوتی ہیں، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے لیے کوئی بلند مقام تجویز کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اصل حقیقت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی اور اس کے خواص جاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حیات انسانی کے نظم و نسق کے لیے جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیک وقت نبی کی ذات میں تمام انسانوں سے بڑھ کر پیدا فرمائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ حاکم کی طرح ہوتا ہے جس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے سایہ کے نیچے اہل قلم بھی، بڑے بڑے جرنیل اور سیاست دان بھی، کاشتکار اور تاجر بھی، غرض تمام عالم اپنی اپنی زندگی کے مطابق تربیت حاصل کرتا ہے، اور ہر شعبہ کا نظام اس کے اقوال و افعال کے دم سے قائم رہتا ہے۔ یعنی قوت عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل والی جو قوت ہے وہ بھی سب سے زیادہ، اور عمل کی قوت بھی ان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ ایک حکیم اور مدبر بھی ہوتا ہے جو علم اخلاق اور تدبیر منزل، یعنی اپنا گھریلو نظام کیسے چلانا ہے، اور سیاست مدن، شہروں کی سیاست، شہروں کو کس طرح، شہروں کا نظم و نسق کیسا کرنا ہے، سیاست مدن کا ماہر ہو، اور یہ تمام صفات اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں، یعنی ان کی طبیعت کا حصہ ہو، وہ ان کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے حرکات و سکنات سے یہ علوم ٹپکتے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 3، وہ مرشد کامل بھی ہوتا ہے جو کرامات اور خوارق کا مصدر بنا ہوا ہو، اور خوارق مطلب عادت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس کو کرامت کا ہی دوسرا لفظ کہتے ہیں، اور طاعات اور عبادات کے ان تمام طریقوں سے آگاہ ہو جو تہذیب نفس کے لیے ضروری ہیں۔ تہذیب نفس مطلب نفس کی کو سنوارنے کے لیے، اور ان علوم فقہ کا ماہر ہو جن سے انسانوں پر ملکوت کے خفیہ اسرار روشن ہوتے ہیں، اور اسرار روشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعمال جوارح اور اذکار لسانی کے علیحدہ علیحدہ تمام خواص سے پورا آشنا ہو۔ جوارح مطلب اعضاء کے جو اعمال ہیں اور زبان کے جو اذکار ہیں، ذکر ہیں، ان کے بھی تمام خواص کا ماہر پورا آشنا ہو۔ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا اس کی شان بن چکی ہو، اور اس کی فطرت کو عالم بالا سے، اوپر والے عالم، آسمانوں سے، فرشتوں کے عالم سے وہ مناسبت حاصل ہو کہ علوم الہیہ اور یقین و اطمینان کی نعمت اس کے قلب پر بہہ رہی ہو۔
اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 حکومت و سیاست۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور احکام الہیہ کی تلقین کرتا ہے، اور جب موقع ہوتا ہے تو حکومتی سطح پر ان کو خود جاری بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کی حکومت اور سیاست کی اہم بنیاد عالم غیب سے اس کا رشتہ اور تعلق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کی حکومت اور سیاست کی اہم بنیاد عالم غیب سے اس کا رشتہ، یعنی عالم غیب مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ اور تعلق ہوتی ہے، اور قدرت خود بھی نبی کے اندر اعلیٰ قابلیتیں اور صلاحیتیں ودیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کے جسم میں اعلیٰ صلاحیتیں اور اعلیٰ قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 علم و حکمت۔ علوم نبوت کی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1 وہ انسانیت کے حقوق کا تحفظ اور مصالح عالم کی رعایت کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا تحفظ بھی دیتے ہیں اور پورے عالم، پوری کائنات کے لیے جو مصلحت والی چیز ہوتی ہے اس کی رعایت کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، کبھی باطل ثابت نہیں ہوتے، وہ قطعیت اور یقین کے اس نتیجہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 رشد و ہدایت۔ انبیاء علیہ السلام کے رشد و ہدایت اور جمیع کمالات، سارے کمالات اتنے بلند درجہ کے ہوتے ہیں کہ یہ کہنا بجا ہے کہ گویا ان کی نوعیت ہی علیحدہ ہوتی ہے۔ مثلا جو ان کی صحبت میں ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ آ بیٹھا، وہ باجماع امت جنید و شبلی رحمہ اللہ تعالی سے کہیں فائق بن کر اٹھا۔ یعنی رشد و ہدایت اس درجے کی ان میں ہوتی ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو عام انسانوں کی طرح ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انبیاء ان کے پاس جو ایک لمحے کے لیے بھی آ کے بیٹھ گیا، وہ ساری دنیا کے اولیاء اقطاب سے، قطب ابدال سے آگے نکل گئے۔ پڑھانے کا 5 منٹ سے اس طرح عمومی مجموعے کو سامنے رکھے ہم اگر بس سمجھا کریں گے 5 منٹ سوال با نبی کی عام صفات مثلا صداقت، دیانت، امانت، بلندی اخلاق اور انصاف وغیرہ بھی دیگر انسانوں میں موجود ان صفات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ 3 طرح کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت و سیاست، یعنی عالمی سطح پہ ملک کو چلانے کی صلاحیتیں ان میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ علم و حکمت، علم بھی ان میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ رشد و ہدایت، اپنے ذات کے طور پر علم اور دوسروں کی رہنمائی، اس میں بھی وہ کمال رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب بشر تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول سے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ اس پر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا ظہر کی نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آج آپ نے 5 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے 1 رکعت اور پڑھی اور تشہد پڑھ کر سلام کے بعد صاحب کے لیے 2 سجدے کیے۔ یعنی یہ بات بیچ میں بات ہوئی، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں لیکن اصل کے اعتبار سے ایک بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، اور مجھ کو بھی بشری عوارض پیش آتے ہیں جو میری رسالت اور برگزیدگی کے منافی نہیں ہیں، اور بشری عوارض کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات بھی ہیں، لیکن اس کے خصوصیات کے باوجود اصل کے اعتبار سے، مادہ تخلیق کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام انسان ہی تھے۔ اب وہ جو کچھ عوارض انبیاء کو بشری عوارض پیش آتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے، آگے بیان آ رہا ہے ان کا خصوصیات کا، ان خصوصیات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسان نہیں تھے۔ تو دونوں طرح کی چیزوں میں پائی جاتی ہیں، بشری عوارض بھی پائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے 2 طرح کے جو ہے نا وہ غلط فہمیاں ہو گئی۔
بعض حضرات نے انبیاء کی جو خصوصیات تھیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، تو بعض نے اس طرح کی جو خصوصیات دیکھی تو ان خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی انبیاء جو ہیں وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، تو وہ بھی ایک غلط نظریہ بن گیا۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے بعض بشری عوارض کو دیکھا کہ حضور کو بھوک لگتی تھی، آپ علیہ السلام کا جادو کا اثر بھی ہو گیا، اور جیسے آپ علیہ السلام میں بھول جاتا ہوں تو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، تو اس طرح کی جو چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو حضور علیہ السلام ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی پورے طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے ہی ہیں بالکل، اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ مادہ تخلیق کے اعتبار سے تو انبیاء سب کے سب بشر تھے، لیکن خصوصیات اور صفات میں ہمارا عام انسانوں کا ان سے کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں جیسے پانی ہے زمزم، وہ بھی پانی ہے اور ہمارے یہاں کا بھی پانی ہے، تو پانی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن خصوصیات زمزم کی اتنی ہیں کہ ہمارے اس پانی کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس حاجت کے لیے پیا جائے اللہ وہ حاجت پوری کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ النظر الیہ عبادۃ وہی تحط الخطایا، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے اور زمزم کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی خصوصیات دیکھ کے یہ کہے کہ جی زمزم پانی ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہہ دیں کہ جی وہ ہمارے پانی جیسے ہی پانی ہے، اس کی کوئی خصوصیت نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اعتدال والی بات بیچ میں ہے کہ اصل میں تو پانی ہی ہے، لیکن صفات اور خصوصیات ان کی ایسی ہیں کہ ہمارے اس پانی سے وہ ہزاروں کروڑوں درجے بہتر۔ ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات مادہ تخلیق کے اعتبار سے انسان تھے، اگرچہ بشر تھے، لیکن اللہ نے ان کو صفات وہ دی ہیں اور خصوصیات وہ عطا فرمائی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زمزم کو دیکھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ جی، تو اب یہ کچھ وہ عوارض پہ بیان کیے جا رہے ہیں، دونوں طرح کی باتیں بیان کی، انبیاء کو جو لاحق ہونے والے عوارض ہیں، بشری عوارض، ان کو بھی بیان کیا، خصوصیات کو بھی بیان کیا تاکہ طبیعت میں اعتدال باقی رہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی بشری عوارض پیش آتے تھے، مثلا بھول چوک، اوپر کی حدیث میں انما انا بشر انسا کما تنسون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، اور بھول بھی جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب یعنی عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اٹھے اور اونچی آواز سے قرآن پڑھا، ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پر رحم فرمائے، کتنی ہی آیتیں ہیں جو آج انہوں نے مجھے یاد دلا دیں جو مجھے مستحضر نہیں رہی تھیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں تھی۔ عارضی طور پر مستحضر نہ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو بالکل بھول ہی گئے تھے، جو کوشش کے باوجود بھی یاد نہ آ رہی ہوں، بلکہ وقتی طور پر توجہ نہ ہونے کے باعث جب وہ کان میں پڑیں تو ایسے معلوم ہوا گویا بھولی ہوئی تھیں جو یاد دلا دی گئی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بات تو بندے کو یاد تو ہوتی ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے وہ آیات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کی طرف توجہ ہو گئی۔ دوسری عوارضی جو بشری عوارض ہیں ان میں سے دوسرا عارضہ بھوک کی شدت محسوس کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں شدت بھوک کی شکایت کے طور پر اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تاکہ اس کے دباؤ کی وجہ سے خالی پیٹ کا درد محسوس نہ ہو اور کمر سیدھی رہے۔ یعنی بھوک کی اتنی شدت تھی کہ وہ بھوک پیٹ جو بالکل کمر سے لگ رہا تھا پیچھے، اور آگے جھک جانے کا خطرے کی وجہ سے کہیں کمر میں بھی تکلیف نہ ہو تو یہاں پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ سیدھا رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک جو کھولا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو بھوک کی بھی آپ صلی اللہ، فرشتے جو ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عارضہ بھی لاحق ہوا۔ تیسری بشری خصوصیت بچھو کا کاٹنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا تو کسی بچھو نے آپ کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چپل لے کر عمل قلیل سے، یعنی نماز کے اندر ایک ہاتھ سے اس کو مار دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا خدا تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے
نہ نمازی کو بخشے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑے نہ غیر نبی کو۔ اس کے بعد ذرا سا نمک اور پانی منگا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا اس جگہ اس کو ڈالتے رہے اور معوذتین پڑھ کر انگلی پر ہاتھ پھیرتے اور دم کرتے رہے۔ تو بچھو نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا اور اس کے درد بھی آپ کو محسوس ہوئے۔ یہ دم کرنا کسی کی جگہ کوئی تکلیف ہو، آدمی دوائی لگائے تو یہ ہاں دم بھی کر سکتا ماؤں کو تکلیف پڑتا ہے۔ جی آخری جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نمک شاید ویسے بھی وہ جو زہر ہے تکلیف ہے اس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ نمبر 4 جادو کا اثر ہو جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں سے صحبت کریں مگر کر نہ پاتے تھے۔ ایک دن آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج اللہ تعالیٰ نے جس بات کو میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے اس کی مجھے خبر دے دی ہے، یعنی آج اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بات اللہ سے پوچھی تھی اس کی مجھے اطلاع دے دی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میرے پیروں کی طرف بیٹھ گیا۔ جو میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے، جو قبیلہ بنی زریق کا ایک آدمی ہے اور یہود کا حلیف ہے۔ یہ شخص منافق تھا۔ پہلے نے پوچھا اچھا یہ جادو کس چیز پر کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی اور کنگھی کشیدہ بالوں پر، یعنی کنگھی ہے اور کنگھی سے جو بال اترتے ہیں ان بالوں پہ کیا۔ پہلے نے پوچھا تو وہ ٹونا کہاں ہے، وہ جادو جو کیا ہے وہ ہے کہاں پہ؟ اس نے کہا وہ ایک نر کھجور کے خوشہ کے غلاف میں رکھ کر ذی اروان کنویں کے اندر کے پتھر کے نیچے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس جادو کو، وہ جس چیز پہ جادو کیا گیا تھا اس کو نکالا اور فرمایا یہی کنواں تھا جو مجھ کو دکھایا گیا تھا خواب میں۔ اس کا پانی ایسا تھا جیسا مہندی کا پانی سرخ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایسی وحشت پرستی تھی گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا آپ نے اس کو کھول کر لوگوں کو دکھا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما ہی دی اور اب مجھ کو یہ بات گوارا نہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف شر اٹھاؤں، یعنی مجھے اللہ نے شفا دے دی، اب جس نے حرکت کی ہے وہ اپنا انجام خود دیکھ لے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا رہا، گھر میں لیٹے ہوئے تھے خون کے چھینٹے اور کبھی کوئی مرغی ذبح ہوئی گھر پھینک دیتا ہے کوئی، تو میں نے کہا آپ نے کچھ کیا نہیں، کہتے کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے، کوئی نہیں اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، اعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے عافیت سے رکھا ہوا۔ تو جتنا ان چیزوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان سے جتنا تاثر زیادہ لے نا یہ بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھتی ہیں، اور بڑے نام بھی تو بندہ ہر وقت ٹینشن میں تو رہتا ہی ہے نا، پریشانی میں تو رہتا ہی ہے، تو مسنون اعمال کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے اس کی دستی لی اور اس میں سے کچھ کھایا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اور اس یہودی عورت کو ایک آدمی بھیج کر بلوایا اور اس سے پوچھا تو نے بکری میں زہر ملایا؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کے اس ٹکڑے کی طرف جو آپ کے ہاتھ میں تھا اشارہ کر کے فرمایا اس نے۔ یہ سن کر وہ بولی جی ہاں، اور میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اگر یہ نبی ہوں گے تو ان کو یہ زہر ہرگز نقصان نہ دے گا۔ یہ بھی ان یہودیوں کی شرارت ہوتی، کوئی نہ کوئی شرارت کر کے پھر کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا کہ میں نے زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر نبی ہوں گے تو زہر نقصان نہ دے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور آپ کے جن صحابہ نے وہ گوشت کھا لیا تھا ان میں سے بعض کا یعنی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا، اور آپ نے بھی اس زہر آلود بکری کے اثر سے اپنے شانوں کے درمیان سینگی لگوائی، پچھنا لگوایا۔
سینگی لگانے والے ابو ہند تھے جو انصار کے قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے سینگ اور نشتر سے آپ کی سینگی لگائی تھی۔ تو اثر زہر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس بھی ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس زہر کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں، میری آنتیں گویا کٹ رہی ہیں، اتنی سخت زہر تھی۔ تو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا بھی ہوا۔ نمبر 6، دنیوی امور کی فکر لاحق ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے، میری وفات کے بعد تمہارا معاملہ بھی ایسا ہے جو مجھے فکر مند کرتا ہے، اور تمہاری دیکھ بھال میں حصہ لینے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو بڑے ضبط و ہمت والے ہوں گے کہ خود قلت برداشت کر کے تم پر زیادہ خرچ کریں گے، اور کثرت و اخلاص سے صدقہ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ تمہاری دیکھ بھال کی ضرورت تو تمہاری وفات تک مسلسل رہے گی، اس لیے کہ تمہارا کسی دوسری جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ سے دعائیہ کلمات فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو جنت کے اس چشمہ کے پانی سے سیراب کرے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کو ایک باغ ہدیہ کیا تھا جو 40,000 دینار میں فروخت ہوا تھا۔ تو یہ تو وہ کچھ چند خصوصیات بیان کی جو انبیاء کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ، جو انسان ہونے کی وجہ سے انسانی اور بشری تقاضے جو لاحق ہوتے تھے۔ اب آگے چند وہ خصوصیات ہیں جو عام انسانوں سے ہٹ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طریقے سے کھانا پلانا، کھلانا پلانا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ 2 روزے درمیان میں افطار کیے بغیر ایک ساتھ رکھے جائیں، یعنی مسلسل روزے رکھنے سے منع کہ اس طریقے سے کہ ایک روزہ رکھا، رات کو افطار نہیں کیا اور پھر صبح کو روزہ رکھ لیا، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ اس روزے سے حضور نے منع فرمایا۔ اس پر ایک مسلمان شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ بھی تو ایسا کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مگر کیا تم میں کوئی میری طرح ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں اس حالت میں کہ میرا رب مجھ کو غیر معمولی طریقے سے نیند میں حقیقتاً کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اس لیے میری توانائی بحال رہتی ہے۔ یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں جس سے میری وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں تو تمہارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ کھلانا پلانا ایسا نہیں تھا جو منہ کے راستے سے پیٹ میں جا رہا، اللہ تعالیٰ غذا دے دیتے ہیں، اور وہ غذا ایسی ہوتی تھی جس سے جسم میں غذائیت واقعتاً پوری ہو جاتی تھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ جی کچھ سوال کر رہے ہیں، فرمائیے۔ سینگی سے کیا مراد؟ سینگی سے مراد ہے پچنا لگانا، یہ جو آج کل وہ حجامہ جس کو کہتے ہیں، سینگے سے مراد وہ حجامہ کرنا۔ دوسری خصوصیت ہے غیر معمولی بصارت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا رخ پھیر کر فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ غیر معمولی بصارت دیکھنے کی قوت عطا کی ہے کہ پشت کی طرف کی روشنی کی شعاعیں میرے دائرہ بصارت میں داخل ہو جاتی ہیں اور میں تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھ لیتا ہوں، یعنی میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ نیند کی اپنا یہ بینائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی قوت بھی غیر معمولی تھی۔ اسی طرح نیند میں بھی حضور کی خصوصیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ کر وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ نفل پڑھتے تھے تہجد کے اور سو گئے، اور اٹھ کر آپ نے وطر پڑھے اور وضو نہیں کیا، بغیر وضو کیے وطر پڑھ لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، پوچھا اللہ کے رسول، کیا وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس طرح سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل و دماغ نہیں سوتا، بلکہ وہ بیدار رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، جس سے مجھے پتہ رہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، جبکہ اور لوگوں کو یہ غیر معمولی وصف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہ جب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے وضو کا کیا حال ہے، اور چونکہ نیند میں جسم اور جوڑ ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے ہوا خارج ہو سکتی ہے، اس لیے محض نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہے۔
یعنی عام لوگ تو سو جائیں تو ان کا نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں اور میرے علم میں رہتا ہے، لہذا میرے سونے کی وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 شیطان سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 ساتھی مقرر کیے گئے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک جن دوسرا فرشتہ۔ جو شیطان ہے وہ بھی جن ہی ہے نا، اصل میں جو سرکش قسم کے جنات ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ تو جو ابلیس تھا، جو بڑا تھا، وہ بھی جن ہی تھا، کان من سورہ کہف کے اندر ہے نا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اللہ کے حکم سے وہ پھر گیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو ایک جن دوسرا فرشتہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن شر کی قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، اس لیے میں اس کے فریب سے محفوظ ہوں، اس لیے کوئی زور نہ پا کر وہ جن مجھے اگر کچھ مشورہ دیتا ہے تو بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا بندے کے اندر برائی کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو فرشتہ ہے وہ اچھائی کے خیالات الہام کر رہا ہوتا ہے، اور جو جن ہے، جو شیطان ہے، وہ برائی کے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے، وساوس ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میری قوت ایمانی اور قوت عملی اتنی مضبوط ہے کہ اس کا شر مغلوب ہو گیا۔ اب وہ شیطان بھی اگر کوئی مجھے کہتا بھی ہے تو وہ خیر کی بات ہی کہتا ہے۔ 2 ساتھی مقرر کیے گئے، لیکن 2 فرشتے ہوتے ہیں نہیں، 2 فرشتے جو ہے نا دائم ہے، وہ تو اعمال لکھنے والے ہیں۔ یہ جو ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، یہ بندے کے دل میں خیالات ڈالتے ہیں۔ جو نیکی کا خیال آتا ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے، اور برائی کا خیال اگر آتا ہے تو وہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، یعنی جیسے بندے کے اندر اپنے نفس کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو خیر کا جذبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اندر کی آواز یا ضمیر کی آواز ہے، وہ بھی ہے، اور نفس امارہ بھی ہے جو برائی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 اور چیزیں، ایک فرشتہ بھی ہے ظاہر سبب، اور ادھر شیطان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس سے میری حفاظت فرمائی۔ یہاں جن سے مراد شیطان ہے، جی شیطان، اس کی بھی وضاحت ہے، دائیں طرف شیطان ہوتا ہے، یہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ ایسا کوئی حدیث میں ایسی کوئی وضاحت ہے؟ چلیں جی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا کوئی سوال ہو ساتھی کا تو پوچھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے مفہوم آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات، ان میں دونوں طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بشری عوارض بھی ان کو لاحق ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام انسانوں سے ہٹ کے ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، جیسے پیچھے دیکھنا، نیند میں دل بیدار رہنا، اور اسی طرح چند خصوصیات اور بھی جو بیان کی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں طرح کی خصوصیات کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شیطان سے حفاظت۔ عام انسان جو ہے ان کو شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے لیکن نبی کو نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ دونوں طرح کی خصوصیات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ طبیعت میں اعتدال رہے، ایسا نہ ہو جیسے عیسائیوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند خصوصیات دیکھیں اور انہوں نے ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مختلف انہوں نے، بعضوں نے کہا کہ وہ خود خدا ہیں، بعضوں نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو مطلب اس درجے انہوں نے بڑھا دیا۔ اور جو یہودی تھے وہ دوسری طرف گستاخ اور بے ادب تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کرتے رہے اور سامنے وہی اترتی دیکھ کر انکار کرتے رہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح گستاخی والا مزاج ہو کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ عیسائیوں کی طرح جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے میری شان میں اتنا نہ بڑھا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے اتنا بڑھا کر خدائی کا تک پہنچا دیا۔ لیکن اللہ رحم فرما دے، اس طرح کی آج کل لوگ پائے جا رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات حضور علیہ السلام کو دے دیے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اختیارات جو اللہ نے دیے تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیے ہیں. اب جس نے جو مانگنا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگے. تو یہ وہی بے اعتدالی کی بات ہے. محبت نہ غلو جو ہے عیسائیوں کی صفت جی اور بیج بھی جو ہے یہودیوں کی صفت. السلام علیکم.